اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے پچھلے اور اس جمعہ کے بیچ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے اور جس آدمی نے کنکریوں کو چھوا یعنی خطبہ کے دوران ان سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی، یعنی اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں ایک تو اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب ہے، دوسرا جمعے کی عظمت کا بیان ہے جو ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، اور یہ جمعہ مسجد میں باجماعت ہی ادا ہوتا ہے، گھر میں انفرادی طور پر نہیں۔ ہر نیکی کا کم سے کم ثواب 10 گنا ہے۔ اس اصول سے ایک جمعہ پڑھ لینے سے 10 دنوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوں سے ہے۔ چوتھا، خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی ضروری ہے ورنہ جمعے کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ پانچواں، جمعہ کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ 2 رکعات کے قائم مقام ہے۔ خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چھوٹا خطبہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں یا معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری پانی کی بوند کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کے استعمال کر کے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں وضو کی عظمت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان پابندی سے روزانہ 5 بار وضو کرے گا، جس طرح گناہوں سے پاک ہوگا، مانو وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی کہ اللہ اسے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک، بیچ کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے، لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا ہے۔ مسلم۔ فائدہ، ایک مومن اگر کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے، اسی طرح بندوں کے حقوں میں بھی کوتاہی نہ کرے، تو پھر عبادات کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جن کا کرنے سے اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ ثواب میں سرحد پر مورچہ پر رہنے والے کی طرح ہے۔ مسلم۔ فائدہ، رباط سرحد پر مورچہ زن رہ کر سرحدوں کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ جہاد کا مسلسل عمل ہے۔ اچھے کام اور عبادت پر ہمیشگی کو رباط کے ساتھ اپما دی گئی ہے۔ دل پر ناگواری اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے جیسے سخت سردی میں تمام اعضاؤں کا صحیح طریقے سے دھونا نہایت بھاری ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔
اس لیے اس کا ثواب بھی بقدر مشقت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح مسجد کا قرب بھی اگرچہ کچھ حساب سے نہایت مفید ہے، لیکن گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اس عظمت سے قریب رہنے والے محروم رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔